ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. آج کے دن بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا بھائی اپنے بچوں کو سدھارنا دنیا کی بھی نیک نامی آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے. بچوں کی طرف دھیان نہ دینا دنیا میں بھی بدنامگی ہے. سب سے زیادہ ماں باپ کی بدنامگی ہوتی ہے، خاندان کی بدنامگی ہوتی ہے، بستی کی بدنامگی ہوتی ہے، اپنے مذہب اسلام کی بدنامگی ہوتی ہے. اور آخرت میں سزا الگ ہے. ماں باپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو آخرت کی سزا الگ ہے. آج کے دن بتایا تھا. ابھی اثر سے پہلے کچھ مہمان آئے تھے تھانہ بھون سے. انہوں نے بتایا بار اتوار میں لاک ڈاؤن رہتا ہے نا، تو بچے اپنے چلے گئے گھومنے کے لیے رشی کیش. وہیں فوٹو کھینچ رہے تھے، کھنچوا رہے تھے پتھر پہ کھڑے ہو کر گنگا کے کنارے. ایک کا پیر پچھلا دوسرا ڈھونڈنے گیا، دونوں چلے گئے. اسی کا نتیجہ ہے بھائی، ہم نے اپنے بچوں کو گنگا کا راستہ دکھایا ہے، نہ خانقاہ کا راستہ دکھایا، نہ کہیں مرکز کا راستہ دکھایا، نہ کہیں مدرسے کا راستہ دکھایا. تو وہی پھر یہی نتیجے ہوتے ہیں دوستوں. آپ بیتی پڑھ کے دیکھو. آپ بیتی شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی لکھی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھو. ان کے ابا نے ان کی کس طرح نگرانی کی ہے، کتنی پوری زندگی ان کی نگرانی کرتے رہے. گنگوں کی خانقاہ کا راستہ دکھایا، تھانہ بھون کا راستہ دکھایا، اور سہارنپور کا ماحول دکھایا، رائے پور کا ماحول دکھایا. اور جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے تو چلنے کا وقت آ گیا، اب اس زکریا کا خیال رکھیے. سننے بھائی دوستوں، بھائی جس کی دیکھ بھال رکھو، میرا تو چلنے کا وقت آ گیا. اس آپ بیتی کو پڑھ کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہاں رشی کیش، کہاں تھانہ بھون، کہاں گنگا میں کہاں جا کر ڈوبے ہیں. سوچو بھائی دوستو، مسلمان سوچو بھائی دوستو. ہم بے جوڑ ہیں بھائی. ہم کو یہ تعلیم دی گئی کتاب اللہ اور رجال اللہ سے جڑو اور جوڑو بھائی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں لکھا ہے کتاب اللہ سے بھی جڑو، رجال اللہ سے بھی جڑو. اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھی جڑو، اللہ والوں سے بھی جڑو بھائی. اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھو بھائی دوست، ان کو صحیح رستہ دکھاؤ، ورنہ دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. کیا کریں بھائی، مجبوری ہے دوستو. کیا کریں بھائی، کچھ تو بھائی ہمارے انتظام خراب ہو گئے، ہمارے گناہ.
گناہوں کی بنا پر بھائی سب معاملہ درہم برہم ہو گیا، ہر جگہ کا نظام متاثر ہو گیا ہے۔ ماں باپ نے اپنے گھروں کے انتظام کو متاثر کر دیا ہے نیٹ کے ذریعے، بس ہر جگہ پر نظام متاثر ہو گئے، کاروبار کے نظام بھی متاثر ہو گئے ہیں، شریعت والے نہیں رہے ہیں، شریعت نکلتی جا رہی ہے اور اپنے منمانی کر رہے ہیں بھائی دوستو۔ اس کی بنا پر بہت معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، جہاں دیکھو تبلیغ کی برائی، مدرسوں کی برائی، خانقاہ کی برائی۔ جب میں اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر خانقاہوں کے، مدارس کی، مکاتب کی، مدارس کی برائی کروں گا، وہ جائیں گے وہاں سے؟ وہ وہاں نہیں جائیں گے، وہ وہاں نہیں جائیں گے۔ یہ خوب چرچا چل رہا ہے، برائیوں کا چرچا ہو رہا ہے، بس برائیوں کا۔ میڈیا نے سمجھا دیا مسلمانوں کو بھی، یہ بھی میڈیا دیکھتے ہیں مسلمان، تو مسلمانوں کو سبق پڑھا دیا ہے میڈیا نے، اماموں کی برائی کرو، مؤذنوں کی برائی کرو، مفتیوں کی برائی کرو، دین کا کام کرنے والوں کی برائیاں کرو۔ یہ میڈیا نے مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا ہے، مسلمانوں کا حال بھی عجیب ہو گیا ہے۔ ہر محلے میں دیکھ لو، اماموں کی کوئی قدر نہیں، مؤذنوں کی کوئی قدر نہیں، وہ ذہنوں میں وہ آ گیا، وہ میڈیا والی باتیں، اس لیے وہ امام صاحب سے جوڑ نہیں، مؤذن سے جوڑ نہیں، کتاب سے جوڑ نہیں۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جب چھٹی ہوتی تھی، ہردوئی جاتے، اس میں تھانہ بھون میں جاتے تھے، جب پڑھتے تھے، جب بھی چھٹی ہوتی تھی تھانہ بھون، پروانہ وار تھانہ بھون جاتے تھے۔ بنیادی غلطی بھائی دوستو ماں باپ کی ہے دوستو، اس لیے بتایا تھا بچے اگر بگڑ گئے تو نقد و بال دنیا میں بنے گا اور آخرت کی سزا الگ ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول۔ افراد تفرید میں پہنچ گئے بھائی، افراد تفرید میں کمانا نہیں ہے تو کچھ نہیں کرنا، بس سٹے پہ پہنچ گئے، اور کمانا ہے تو رات دن لگنا ہے، نہ بیوی کا پتہ نہ بچے کا پتہ۔ عشاء کے بعد بھی جائیں گے، وہ عوارت ہو، وہ سب نیٹ کو دیکھتے رہیں گے، ننگے ناچ۔ جو کاروبار والے ہیں وہ عشاء کے بعد بھی کاروبار دیکھ رہے ہیں نیٹ میں، نہ بیوی کو دیکھتے نہ بچوں کو دیکھتے۔ خیر، یہ تو پچھلی جمعرات کو چونکہ اولاد کا بیان آیا تھا، آج جو ہے اثر سے پہلے بہت غمگین خبر ملی، اس لیے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا۔ مجھے تھوڑی سی بات بقرعید پہ کرنی تھی۔ بقرعید آ رہی ہے بھائی دوستو، جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہے، نصاب جو ہے وہ آج کل 42,000 روپے تقریباً جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ 42,000 روپے سونا، چاندی، نقد، تجارت کا کوئی سا بھی سامان ہے، سب کو ملا کر بھی اگر کم سے کم 42,000 روپے ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ عورت کے پاس ہے اپنا تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، مرد کے پاس ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، ابا کے پاس ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اور لڑکے کے پاس اگر کچھ ہے اپنا کمایا ہوا تو بھائی وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ یہ گوشت کھانا، کھلانا، خون بہانا، یہ نہیں اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے ہیں تم خون بہا رہے ہو، تم گوشت کھا رہے ہو، کھلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ پہنچتا ہے کہ تم کس خوش دلی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو، اللہ کے نام پہ قربانی کر رہے ہو۔ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا پیسہ کیسا ہے، لون کا پیسہ ہے یا کرسی کارڈ کا پیسہ ہے یا جوئے کا پیسہ ہے یا سٹے کا پیسہ ہے، کیسے پیسے سے جانور خرید رہے ہو، جھوٹ بول کے کما کے اس سے پیسہ اس پیسے سے خریدا ہے،
جی اور یہ گوشت کھانے کے لیے کیا ہے، نام کے لیے کیا ہے، یا بدنامگی سے بچنے کے لیے اس پہ ایک حصہ بھی نہیں ہوا ہے، یا بدنامگی سے بچنے کے لیے کس جذبے کے ساتھ قربانی کی جا رہی ہے بھائی اللہ کے یہاں، تو یہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو بھائی یہ دیکھا جائے۔ ایسے موقع پر بھی بھائی بچوں کو بتائیں کہ بھائی قربانی ہے، دیکھو ماں باپ ہی بتا سکتے ہیں، ماں باپ ہی اپنے بیوی کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ قربانی ہے، ہمیں تو اپنی قربانی کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہماری جانوں کی طرف سے ایک جانور کی ہی قربانی کو قربانی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تل چکے تھے جی، ہمیں تو خود بھی اپنی جانیں قربان کرنے تیار رہنا چاہیے۔ ہم وقت بھی نہیں قربان کرتے، نماز کے لیے بھی وقت قربان کرنے تیار نہیں، اپنے سدھار کے لیے، اپنے بچوں کے سدھار کے لیے جی وقت قربان کرنے تیار ہے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ وہاں لدھیانے میں ایک آدمی کہہ رہا جی میرا بچہ انجینئر بن گیا، نمازی نہیں بنا۔ میں کہا بھائی انجینئر بنانے کے لیے تو لاکھوں روپے لگائے تم نے، مجھے بتا جب اس کی مئی جون کی چھٹی ہوتی تھی تو کتنے مرتبہ اس کو رائے پور لے کے گیا ہے، کتنے مرتبہ تو اس کے 3 دن لگوائے ہیں، کتنے مرتبہ تو اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے میں گیا ہے تاکہ نمازی بن جائے۔ نمازی بنانے کے لیے تو نے کہیں پیسے خرچ کیے ہیں بھائی، لاکھوں روپے لگائے تو نے انجینئر بنائے، انجینئر بن گیا۔ اگر تو تھوڑی سی قربانی دے لیتا پیسوں کی، وقت کی، نمازی بنانے کے لیے، تو انشاءاللہ نمازی بھی بنتا بھائی۔ جب ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے بھائی وقت قربان نہیں کر سکتے ہیں تو خود ہی اندازہ نہیں۔ ہمیں تو بھائی اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جانیں قربانی کرنی چاہیے۔ ہمیں تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے جانور کی قربانی کو ہی ہماری جانوں کی طرف سے قربانی بنا دیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ محبت کا اظہار، عبودیت کا بہترین عبودیت کا اظہار کا بہترین طریقہ بتا دیا کہ بھائی چلو قربانی کرو، جانور کی قربانی کرو۔ تو ہمیں تو پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر آگے جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو کریں گے کیا، اپنی طرف سے بھی نہیں۔ ہمیں تو بھائی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے قربانی کی ہے تو ہمیں ان کی طرف سے قربانی کرنی۔ ہمارے ماں باپ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے، کچھ ساتھ لے گئے قبر میں، سب کچھ دے کے چلے گئے، اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جن استادوں نے ہمیں پڑھایا ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے کچھ اِیصال ثواب کرنا چاہیے۔ لیکن جب ماں باپ بتائیں گے بھائی بچوں کو، جب بھی تو وہ سمجھیں گے، ماں باپ سیکھیں، ماں باپ سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر بتلائیں بھائی گوشت تو اللہ تعالیٰ پورے سال کھلاتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ایسا موقع ہے بھائی جو غریب نہیں کر سکتے ہیں، کچھ ان میں تقسیم ہو جائے، اس لیے اچھا یہ ہے کہ 3 حصے بنا لیں، ایک اپنا حصہ اپنے گھر میں رکھ لیں، ایک اپنے عزیز و قریب خاندان میں تقسیم کر دیں، ایک غریب غربا میں تقسیم کر دیں۔ بچوں کی ذہن سازی بچوں کے ذریعے کام کرائیں تاکہ وہ بھی سمجھیں کہ بھائی یہ تو قربانی ہے، بھائی یہ تو قربانی ہے، گوشت کھانا مقصود نہیں ہے، تو اچھے جذبوں کے ساتھ قربانی ہو، اس کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کم سے کم ہے درمیانی جانور ہو، کم سے کم مری بھیڑ کھاجا کے نام نہ ہو، کم سے کم چند دن پہلے تو خرید لے، اپنے ہاتھ سے کچھ کھلا پلا دے اس کو۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سال بھر پہلے خرید لیتے تھے جانور، سال بھر پہلے، پورے سال اپنے ہاتھ سے کھلانا پلانا، اس سے اتنی محبت ہو جاتی تھی جب قربان کرتے تھے تو آنکھیں بھی ٹپکتی تھیں، ایسے محبوب جانور کو قربان کرتے تھے۔
یہ جذبے دیکھے جاتے ہیں بھائی، اللہ کے یہاں یہ جذبے دیکھے، امتحان ہے بھائی دوستو، امتحان، یہ دنیا امتحان کی جگہ امتحان ہے بھائی دوستو۔ کون کیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور کرتا تو کس نے، سب امتحان ہے بھائی دوستو، امتحان ہو رہا ہے۔ عجیب گمراہی کی راہ کھلتی جا رہی ہے، ان پر لوگ چل رہے ہیں، بس وہ نیٹوں کو دیکھ رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں جن میں آ رہی ہیں، غیر مسلم بھی ڈال رہے ہیں، بعض مسلمان بھی وہ الٹی سیدھی باتیں ڈال رہے ہیں۔ آج صبح ایک آدمی بتا گیا ہے، ایک اچھا مقرر یوں کہہ رہا ہے، ہدایت اللہ کے بس میں تھوڑا ہی ہے، اللہ کے بس میں ہدایت ہوتی تو نبی کو کیوں بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑھیا دلیل پیش کی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہادی، اللہ کے اسماء حسنہ میں الہادی، ہدایت دینے والے اللہ۔ کبھی اسباب کو خدا بنا لیتے ہیں، کبھی اسباب کا انکار، افراط تفریط چل رہی ہے، افراط تفریط۔ کبھی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، کرے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے۔ کبھی اسباب کو ہی خدا بنا لیتے ہیں، کبھی اسباب کا انکار ہے، اسباب کچھ نہیں، اسباب کچھ نہیں۔ یہ سب افراط تفریط، بڑا تگڑا امتحان ہے میرے دوستوں۔ ان سارے اسبابوں کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، سامنے دنیا کے اندر اسباب بنا رکھے ہیں۔ کون کھیت کو معبود کہتا ہے، کون کھیت کے ذریعے اللہ کو پہچانتا ہے کہ کھیت کے ذریعے اللہ دیتا ہے، اور کون یہ کہتا ہے تجارت سے ہی سب کچھ ملتا ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور کون یہ کہتا ہے کہ پیسے کے ذریعے اللہ کرتے ہیں، کون یہ کہتا ہے سورج بناتا ہے دن کو، اور کون یہ کہتا ہے کہ سورج کے ذریعے بھی دن اللہ ہی بناتا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، کون مسبب الاسباب کو پہچانتا ہے، کون اسباب میں الجھ کے رہ جاتا، بڑا تکڑا امتحان ہے۔ غیر مسلم صبح کیا کرے گا، دکان کو معبود بنائے گا، سب پوجا اس کو سجدہ کرے گا، اس نے دکان کو اپنا رب بنا رکھا۔ وہی مسلمان کہنے لگے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، لوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اس کے بھی خیالات اور اس کے بھی کلمات وہی بننے لگے، تو وہی گڑبڑ ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گیا۔ امتحان بھائی، یہ دکان مکان تجارت زراعت دوستو یہ سب اسباب ہیں، مدارس مکاتب خانقاہ مراکز سب اسباب ہیں، ان سب کے ذریعے مسبب الاسباب کو پہچان، مسبب الاسباب کو پہچان۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، جی، وہ اسباب کے درجے میں ہدایت اللہ دیتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ قربانی کا وقت آ رہا ہے بھائی دوستو، یہ بھی ایک امتحان آ رہا ہے۔ اب معلوم کریں، مفتیان کرام سے مذاکرہ کریں، کس کے اوپر قربانی واجب ہے، کس پر نہیں، میری بیوی پر واجب ہے کہ نہیں، میرے بچے پر واجب ہے کہ نہیں، مذاکرہ کریں اور بھائی قربانی کریں، اچھی نیت سے کریں، بڑھیا نیت سے کریں۔ جی، جس کے پاس نہیں ہے بھائی، شریعت نے کوئی مجبور نہیں کیا ہے کہ تم جو ہے سود پہ لون پہ قرضہ لو اور پھر قربانی کرو، ایسی مجبوری نہیں کی ہے بھائی اس کو۔ اور دین یسرن، دین آسان ہے، کوئی سیکھتا نہیں تو کیا کرنا، جو رستہ نہیں دیکھا وہ شک۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بھائی دوستو، اپنے بچوں کو دین سے آشنا کریں، دین سے